سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة في رحل أخیہ ثم أذن مؤذن أیتها العیر إنکم لسارقون۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ صدق الله العظيم۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جب ان کا اپنے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان تیار کروایا تو پھر ایک پانی پینے کا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں اس کے بورے میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اور جب وہ روانہ ہو گئے تو پھر ایک منادی کرنے والے نے آواز لگائی کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ پیچھے مڑے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کو جو پیمانہ ناپنے کا وہ کھو گیا ہے، اور جو بھی اس کو لے آئے گا ہم اس کو ایک اونٹ کے برابر بوجھ جو ہے غلہ وہ دیں گے، اور میں اس چیز کا ضامن ہوں۔ آواز لگانے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ کہنے لگے اور اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہیں ہم کوئی چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو ان لوگوں نے وہ جو ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ اگر اپنی اس بات پہ تم جھوٹے نکل آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وہ کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ نکلے وہی بدلے کے طور پہ رکھ لیا جائے، روک لیا جائے، یا جو کہیں کہ اس کو غلام بنا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہمارے ہاں ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ، تو پھر تلاشی کا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو چھوڑ کے دوسروں کے سامان سے لیا، شروع کیا تلاشی کا کام، اور پھر بالآخر بنیامین کے یعنی اپنے بھائی کے بورے میں سے وہ چیز برآمد کر لی۔ کذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید کی، اس چال کے چلنے میں ہم نے اس کی تائید کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق روک لیتا
مگر جیسے اللہ نے چاہا، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور بڑا عالم موجود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام ان کی اس بات کو چھپا گئے، اپنے یعنی پاس راز کے طور پہ رکھا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، ہاں اپنے دل میں کہا کہ تم ایک بہت برے لوگ ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس یعنی اپنے بھائی کو کس صفت سے متصف کر رہے ہو۔ کل کے درس میں آخری آیت میں یہ جو بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جو کا سگا بھائی تھا اپنے پاس جگہ تھی، اس کو اپنے قریب کر لیا، تو ظاہر ہے اس قریب کرنے میں کچھ بات چیت بھی ان میں ہوئی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بھائی پہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، جبکہ دوسروں پہ کسی مصلحت کے تحت وہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے سامان میں وہ پیالہ رکھوایا جا رہا ہے اور یہ منصوبہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کا، تو پھر یہ اس کے اوپر یعنی بنیامین کے اوپر ایک قسم کا چوری کا دھبا بھی لگتا ہے، لیکن اس کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ اگر کوئی دھبا ہے تو عارضی ہے، بعد میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کیوں کیا تھا۔ اور پھر اب اس آیت کے آخر میں جو پچھلی درس کی کل کے درس کی آخر کے میں جو آیت تھی اس کے آخر میں تھا کہ اس کو کہا کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مایوس نہ ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان بھائیوں کا رویہ بنیامین کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کا تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہ کسی مجبوری کے تحت اس کو ساتھ تو لے آئے اور بحفاظت لے آئے، اس لیے کہ انہیں غلہ چاہیے تھا، اور انہیں پچھلے سفر میں کہا گیا تھا کہ اگر اس کو نہیں لائے تو پھر ادھر قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ لیکن واپسی پہ کیا کریں گے وہ تو ان کا جو اس نے ان بھائیوں کے ساتھ رویہ تھا اس سے کوئی معلوم نہیں، یعنی واپسی میں اس کو خطرہ تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اس کو میرے بھائی کو میں یہاں ہی روک لوں، لیکن روکنے کے لیے انتظام کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے اس میں ایک دو ایسے نقطے ہیں کہ جن کی وضاحت بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی بھی ہیں، تو نبی کی یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے کہ اپنے بھائی کو چور بناتا کرے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا یہ آگے وضاحت آ رہی ہے اس کی۔ کہا کہ جب فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحلہ، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا یسقی پینا پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور یہ اردو میں بھی ساقی استعمال ہوتا ہے۔ سقایا اس پیمانے کو کہیں گے کہ جس سے پانی وغیرہ پیا جاتا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ گندم مکئی وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالنا ہو تو پھر اس قسم کا برتن ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ وہ ہو جائے اور جلدی بھی ہو جائے۔ تو وہ بھی اس پینے یعنی پانی پینے کا جو عام طور پہ پیالہ تھا اس کو استعمال کر رہے تھے پیمائش کے لیے، اور اس لیے اس کے لیے یہاں پہ لفظ سقایا آیا اور اگلی آیت میں یا اس سے اگلی آیت میں سوا آیا۔ کہا کہ اس نے پیمانہ رکھ دیا یا رکھوا دیا اپنے کسی ملازم سے اپنے بھائی کے سامان میں، یخی اپنے بھائی کے بورے میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون، اور پھر ایک
ملازمین میں سے ایک آدمی نے آواز لگائی، جب اندر یہ بات ہوئی ہوگی قافلہ روانہ ہو گیا اور یہ ہوا کہ پیالہ کہاں ہے۔ اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جو آواز لگانے والا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی، یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو پتا ہے، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ آواز لگا رہا ہے کہ قافلے والوں، اس لیے کہ وہی لوگ یہاں پہ موجود تھے، سامان لے کر وہی گئے ہیں، تو اب ڈھونڈنے پہ پیالہ اگر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ان میں سے کوئی اٹھا کے لے گیا، ان میں سے کسی کے سامان میں ہے، کسی کے بورے میں ہے۔ تو اس نے آواز لگائی ایت العیر انکم لسارقون، کہ قافلے والوں، عیر کہتے ہیں قافلے کو، قافلے والوں تم چور ہو۔ یہاں پہ قرآن حکیم میں جو لفظ استعمال کیا وہ کہا کہ تم چور۔ وہ آواز لگانے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے پیمانہ جو ہے وہ چرایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہیں چرایا، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خیانتیں کی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو امانت کے طور پہ باپ سے مانگ کے لے آئے، کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح وہ کام کرتے رہے، تو وہ ان کو کہتا ہے تم چور ہو، یہ نہیں کہتا کہ تم نے پیمانہ چرایا ہے۔ تو اس سے یعنی ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ حقیقی وہ بات کی جا رہی ہے جو عین حقیقت کے مطابق ہے، سمجھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پیمانہ چرایا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اور جب اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو اور اس میں نیت کی خرابی نہ ہو تو بعض مواقع پہ توریہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے، آپ نے غلط بات نہیں کی لیکن صحیح بات کہنے کا انداز ایسا تھا کہ دوسرا سننے والا جو ہے اس کو اشتباہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی سننے والے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے تم نے پیالہ چرایا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے تم چور ہو، وہ نہیں کہتا تم نے پیالہ چرایا، اس لیے کہ انہوں نے چرایا ہی نہیں ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قافلے والے پیچھے مڑے، واقبلوا علیہم یعنی وہ جا رہے تھے تو جب چہرہ ان کی طرف کیا، منہ ان کی طرف کیا تو اس کا مطلب پیچھے مڑے۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے، تفقدون یعنی تمہارا کیا کھو گیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں فلاں چیز یعنی فقدہ، ضائع ہو جانا، چیز کا گم ہو جانا۔ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير معنا به زعيم، وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کا پیمانہ تھا، اب اس کے ساتھ ملک کا لفظ استعمال کر کے یعنی اس کی قیمت کا احساس دلایا۔ ظاہر ہے بادشاہ کا جو پانی پینے کا یا شراب پینے کا پیمانہ ہے، جو پیالہ اور کٹورا ہے، وہ قیمتی رہا ہوگا، اب اسی کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ کھو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جس کے سامان میں سے برآمد ہوگا، یعنی سامان سے نہیں، جو بھی اس کو لے آئے گا، میں اسے ایک بار شتر، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دوں گا انعام کے طور پہ، اور یہ میری ضمانت ہے، انا بہی زعیم، میں اس چیز کے اوپر ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ تاللہ یہ تا جو ہے یہ قسمیہ استعمال ہوتی ہے اور صرف قسمیہ استعمال ہوتی ہے، لیکن قسم کھانے کے لیے واو بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا جیسے کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ جب قسمیہ ہو تو پھر اللہ کا جو آخر ہا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ واللہ ہوگا، تاللہ ہے، لیکن جب عطف کے طور پہ استعمال ہو تو واللہ اس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ واللہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے،
معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ جو چوری ہے اس کو فساد کہتے تھے. ہمارے ہاں فساد کی اصطلاح جو ہے یہ اس نے بہت غلط مفہوم اختیار کر لیا ہے، اور قرآن حکیم میں جو فساد استعمال ہوتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے اشتباہ کے طور کی وجہ سے ہمیں اس فساد کی سمجھ نہیں آتی. چوری کسی قسم کی، کوئی بھی چوری، یہ اصل میں فساد ہے. اور فساد وہ چیز ہے کہ جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے، جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو فساد کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں 100 گھر ہیں، ان میں سے 20 بجلی چوری کر رہے ہیں. اب جو چوری کرتے ہیں وہ تو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے گیس بھی نہ استعمال کریں گے، یہ مہنگی ہے، وہ گیزر بھی بجلی کے لگا لیں، وہ ہو سکتا ہے اس وقت پکانے کا کام بھی بجلی سے لیں. تو اب 100 گھروں کے حساب سے جو ٹرانسفارمر لگا وہ تو اوور لوڈ ہوگا، تو اس کا جو سب فیوز اڑتا ہے، وہ لنک ڈراپ ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کو نقصان ہوتا ہے، سب کے پنکھے بند ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو نقصان ہوا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ فساد ہے، یہ فساد فی الارض ہے. چوری خواہ کسی قسم کی ہو، یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. اور چونکہ اللہ رب العزت اس معاشرے میں اصلاح اور بہتری کے لیے قوانین بناتے ہیں، اس لیے فساد فی الارض کی بہت سخت سزا ہے. اور اس کو قاضی کی یعنی جسٹس کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. کہا کہ اس کو اجازت ہے اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کے پاؤں کاٹ دے، اس کا دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دے، اس کا بایاں ہاتھ اور دائیں پاؤں کاٹ دے، اس کو ملک بدر کر دے. وہ سب اس کے اختیار میں. اس لیے کہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے غلطی نہیں کی اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، یہ کون ایسے کام کر رہا ہے. بس اس زمانے میں بھی چوری جو ہے اس کو فساد کہا جاتا تھا. تاکہ ہم فساد میں برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں. وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں. تو اس نے پوچھا، وہ جو منادی کرنے والا تھا، کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. طریقہ تو پھر یہی ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، تیرے پاس ہے، تو پھر اس کی تلاشی لینی ہے. کہ ہم تو تلاشی لیں گے اگر تم اپنے قول میں جھوٹے نکل آئے تو پھر کیا ہوگا. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. وہ کہنے لگے کہ جس کے سامان میں سے برآمد ہو اس کو آپ روک لیں، یعنی روک لیں سے مطلب اس کو غلام بنا لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ہمارے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے. اب یہ ایک خاص نقطہ ہے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے دین الملک، یعنی اس وقت جو مصر میں بادشاہ تھی اس میں کیا قانون تھا، اور یہ ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ ان کے پوتے کے سب اولاد ہیں، بیٹے ہیں. دین ابراہیمی کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ دین ابراہیمی میں یہ سزا ہے چور کی جو ہم دیا کرتے ہیں، کہ ہم جس کے سامان سے چوری کا سامان جو برآمد ہو، جس کے پاس سے اس کو روک لیتے ہیں، اس کو غلام بنا لیتے ہیں. اب وہ دین ابراہیمی کی بات اس لیے کر رہے ہیں، اور یہ ان سے اس لیے کہلوایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اقتدار حاصل کیا، تو آپ تو نبی ہیں، تو مصر میں جو قانون چلتا ہے بادشاہ کا، وہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے. اب یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور کے قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. جبکہ یہاں چوری ہوئی ہے
تو ان کے ساتھ معاملہ وہ کیا جائے گا جو اس ملک کے قانون کے مطابق ہے. لیکن یہاں ان سے کہلوا دیا گیا کہ آپ یہ کام کر لیں، ہمارے ہاں یہ قانون ہے. یعنی دین ابراہیمی میں، ابراہیمی شریعت میں یہ چیز ہے کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے. بس یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ راہ ہموار کی اور اس چیز سے وہ بچ گئے کہ جو نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ دین الملک کے اوپر کام کرتا. اگلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے، کہا کہ اس کو روک لیا جاتا. فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یہ تلاشی کا کام جو ہے بنیامین کے سامان کے بجائے ان لوگوں کے سامان کی تلاشی سے شروع کیا گیا. ان کے بوروں کو ٹٹولا گیا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور پھر وہ جو چوری کا پیالہ تھا، وہ جو گم ہو گیا تھا، وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے، اس کے بورے سے برآمد کر لیا گیا کہ یہ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف. اب چونکہ یہ اشتباہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا ایک نبی ہوتے ہوئے کہ جو بظاہر غلط ہے. یعنی اس کو غلط کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کو چور بنا دیا، بھائی کے اوپر چوری کا دھبا لگوا دیا، اس کو سزا کے طور پہ رکھنے کا انتظام کر لیا. پس اللہ رب العزت نے اس معاملے کو حل کیا، کہا کہ یہ ہم نے کیا. کدنا، یہ ہم نے تائید کی، یوسف کی جو بات تھی اس کی تائید کی اپنی چال سے. اور یوسف کی حمایت میں جب نام آتا ہے تو یہ کسی کی حمایت میں ہوتا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے علا کا صلہ استعمال ہوتا ہے. لی یوسف یعنی یوسف کی تائید کہ وہ چاہتا تھا کہ بھائی کو روکے، اور پھر بادشاہ کے قانون، مصر کے قانون جو اللہ کے قانون سے متصادم سا، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ہم نے یہ چال اس کے لیے، یعنی اس کی تائید کی، اس کو یہ چال سکھائی کہ ایسے کر. کدنا لی یوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. کل بھی یہ لفظ آیا تھا تو میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی. یہ ما کان، اس کی وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ بہت سارے ترجموں میں اور تفاسیر میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اس کو روک نہیں سکتا تھا. حالانکہ ما کانا قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا، اور یہ کسی جگہ بھی اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا یہاں سمیت. یعنی عدم قدرت کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ اس کو روکنے کی طاقت ہی نہیں تھی، وہ روک سکتا ہی نہیں تھا. بادشاہ کے قانون میں یہ چیز تھی. انہوں نے یہ ثابت کرنی شروع کی بات کہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں روک سکتا تھا. یہ بات نہیں ہے. ما کانا جہاں بھی استعمال ہوا، اب دیکھیں لفظ استعمال ہوا ما کان اللہ لیتخذ ولد. اللہ کے لیے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ما کان لرسول ان یتخذ ما کان لرسول ان یتخذ اسرا حتی یسکن فی الارض. رسول کی یہ شایان نشان نہیں ہے کہ زمین کو خون سے سیراب کیے بغیر قیدی بنائے. کر سکتا ہے، لیکن مناسبت اور صحت کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس کے شایان نشان نہیں ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہاں پہ بھی یہ جو کہا کہ وہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو بادشاہ کے قانون کے مطابق چلنا یہ یوسف کی شایان نشان نہیں ہے. ان کے لیے یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں قانون تو اسی بادشاہ کا چل رہا ہے، تو یہ نبی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو روز کا یہ معاملہ ہوگا.
بات یہ ہے کہ انہوں نے اختیار حاصل کیا تو صرف اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن یہ قانون آن واحد میں نافذ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ساری ایسے نمازیں پڑھائیں کہ جن میں پیچھے لوگ ایسے موجود تھے صف میں جو شراب پی کے آئے تھے، لیکن ایک وقت چاہیے تھا کہ یہ قانون نافذ کیا جاتا کہ اب کوئی نشے میں ہو کے نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ اس قانون کے آنے کے بعد لوگ نماز کے لیے تو نشہ کر کے نہیں آتے تھے، لیکن نماز کے بعد کر لیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ قانون ہوا کہ یہ بالکل ہی حرام ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے محققین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ہجری میں جا کے یہ کام ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو بالکل آخر زمانے میں ہوئے، یعنی آپ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آخری آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی، وہ بھی اس کے بھی صحیح راوی موجود ہیں، لیکن بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث ہے تو یہ جو سورہ بقرہ کی سود کے بارے میں آیتیں ہیں یہ حجۃ الوداع کے بعد اتری ہیں اور سب سے آخری ہیں، جبکہ حجۃ الوداع میں اذا جاء نصر اللہ اس خطبے کے دوران اتری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آخری ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ یہ آخری ہے، سود کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں جن میں یہ ہے کہ جو اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑتے تو برسر جنگ ہو اللہ کے ساتھ اور رسول علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس لیے کہ سودی کاروبار چل رہا تھا۔ اور پھر 8 ہجری تک متع ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کو منع کر دیا، لیکن بات عام نہیں ہو سکی، لوگ کر رہے تھے، یعنی عارضی طور پہ نکاح کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا، رازداران نبوت تھے۔ تو یہ آن واحد میں یہ نافذ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول وہ اس اللہ کے قانون سے متصادم چیز کے اوپر خود عمل نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے شراب نہیں پی، آپ نے سود کا کام کبھی نہیں کیا، بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس قانون کے درجہ بدرجہ نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور دین الملک یعنی بادشاہ کا جو قانون ہے اس کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو لا رہے ہیں ملک کے اندر۔ اب یہاں پہ لفظ دین استعمال ہوا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ دین الملک یعنی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ دین الملک کو دیکھیں۔ جو دین الملک ہے، جو بادشاہ کا قانون ہے، جو مصر کا قانون ہے، اس میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کیسا قانون ہے بھائی؟ وہ معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، وہ معاملات کے بارے میں ہے، وہ تجارت کے بارے میں ہے، وہ زراعت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں۔ بس دین جو استعمال ہوتا ہے یہ نظام زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارا دین ہے۔ دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس میں وہ باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی۔ کہا کہ حضرت یوسف کے لیے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے، تو انہوں نے دین ابراہیمی کے قانون کے اوپر عمل کیا، یعنی ان سے خود پوچھا کہ کیا سزا ہے، انہوں نے بتایا ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے، بس اس سزا کے مطابق اپنے بھائی کو روک لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے کیا، ان کے لیے یہ ہم نے
حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خیال تھا اس کی تائید کے لیے ہم نے یہ چال ان کو بتائی کیسے کرو. نرفع درجات من نشاء، یعنی اس میں ایک درجات کی بلندی کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک نبی ہونے کی حیثیت سے وہ دین ابراہیمی کے اوپر عمل پیرا ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں بلند درجات عطا کریں. وہ فوق کل ذی علم علیم، اور جو بھی کوئی علم والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک بڑا جاننے والا، ایک زیادہ جاننے والا جو ہے وہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے چال سکھائی تو اللہ کا علم ان سے زیادہ ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ جو برادران یوسف تھے وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے، اس کے سامان سے برآمد ہوا تو اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اپنی خفت مٹا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی. حضرت یوسف علیہ السلام پہ چوری کا بہتان لگا دیا. یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو بنیامین کی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. چونکہ حضرت یوسف وہ چھوٹے تھے تو ان کو اپنی بہن کے حوالے کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور یہ بہن بڑی تھی کہ عورتیں ہی اتنے چھوٹے بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں. تو انہوں نے جب پرورش کی، پھوپھی نے جب بھتیجے کی پرورش کی، پھوپھی کو اس کے ساتھ بہت زیادہ پرورش بھی ہو گیا. تو اس کے پاس بڑی ہونے کی حیثیت سے وہ جو وراثت میں چلا آ رہا تھا ایک کپڑا جو پگڑی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ موجود تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف تھوڑے بڑے ہو گئے کہا کہ اس کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. اب اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی. تو اس نے یہ کیا کہ اس کی یوسف کی کمر کے ساتھ وہ جو پٹکا ہے، وہ جو کپڑا ہے وہ باندھ دیا اور اوپر کرتا لگوا دیا. اور پھر اسی طرح کہا کہ وہ پٹکا جو ہے وہ گم ہے. دیکھا تو وہ یوسف کی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دین ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے یوسف کو اس کے بارے میں دوبارہ. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی تھی، اس لیے اس کو واپس پھوپھی کے پاس چھوڑ دیا. یہاں پہ ہمارے مفسرین نے اس واقعے کو، حضرت یوسف کے بچپن کے واقعے کو لکھا ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا تھا اس نے بھی پہلے چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا. حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو بھی پی گئے، انہوں نے اپنے پاس اس کو چھپا لیا، اس کی وضاحت نہیں کی، اس لیے کہ اس موقع پہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور شاید اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابھی آزمائش کا دور ہی ختم نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے. قال انتم شر مکانا، البتہ انہوں نے کالا جو ہے یہ دل میں بات جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کہا کہ تم ہے ہی شریر لوگ، یعنی دل میں یہ بات کہی کہ تم ہے ہی شریر لوگ. اور جو تم صفت یعنی یوسف کے لیے گڑھ رہے ہو کہ وہ پہلے چور تھا، اس نے پہلے چوری کی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک